سراج محفل ان کا علی عثمان حجویری کیا علم و عمل کے نور سے روشن زمانے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر عرس داتا کی مناسبت سے سجے آج کے اس ٹاک شو کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس پاک کی مناسبت سے ہمیں اپنی محبت اور عقیدت کا خراج حضرت داتا کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ مظہر نور خدا، داتا پیا عکس جمال مصطفیٰ، داتا پیا 12 دروازے ہیں تیرے اور سارے جنتی، 12 دروازے ہیں تیرے اور سارے جنتی، ہر وقت در تیرا کھلا، داتا پیا سید حجویر تیری شان ہے سب سے الگ، سید حجویر تیری شان ہے سب سے الگ، اے نور چشم مرتضیٰ داتا پیا غوث اعظم بھی تو تیرے چاہنے والوں میں ہیں، غوث اعظم بھی تو تیرے چاہنے والوں میں ہیں، ہے تیرا رتبہ بڑا داتا پیا اللہ اللہ آپ کے لنگر پہ پلتا ہے جہاں، بھیک تیری ہے جدا داتا پیا ملک پاکستان بھی داتا ہے تیری ملکیت، ملک پاکستان بھی داتا ہے تیری ملکیت، آپ اس کے سربراہ داتا پیا فاطمہ کا لال ہے تو مصطفیٰ کی آل ہے حسن کا لاڈلا داتا پیا حشر میں حسنی یہی کہتا ہوا اٹھوں گا میں، حشر میں حسنی یہی کہتا ہوا اٹھوں گا میں، داتا پیا۔ مکرم ناظرین، ہماری آج کی نشست کے ممدوح حضور سید حجویر، وہ ذی مرتبت اور آسمان مرتبت شخصیت جن کی وجہ سے آج بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایمان کی دولتیں میسر ہیں۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عرس داتا کی نسبت سے داتا کی نگری لاہور سے۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج اس نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے جامع مسجد حضرت سید حجویر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امام و خطیب عرض وطن عالم اسلام کے مقتدر سکولر، اور جن کی جمعہ کی تقریر اور جمعہ کا خطبہ پوری دنیا میں ARYQ TV کے ذریعے نشر ہوتا ہے، ہمارے انتہائی مکرم جناب مفتی محمد رمضان سیالوی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک دفعہ پھر خوش آمدید جناب، اور خصوصی شکریہ اس لیے بھی کہ عرس داتا کی تقریبات کے سلسلے میں جتنی ذمہ داریاں آپ کے حوالے ہوتی ہیں اس پہ سے وقت نکال کے آپ تشریف لائے، ہم بار دیگر آپ کے ممنون۔ آپ کے ساتھ دوسرے مہمان جو تشریف فرما ہیں ان کا تعلق خانوادہ رسالت سے ہے، خانوادہ نبوت سے ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کے شہزادے، میری مراد ہے مکرم و محتشم آل نبی اولاد علی، آستانہ عالیہ محبوبیہ لاہور کے سجادہ نشین اور بانی ہیں مرکز الاتحاد پاکستان کے حضرت صاحبزادہ پیر سید عبد الماجد محبوب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم اور عرس داتا کی مبارکباد بھی، اور نشست میں تشریف لانے پر خصوصی طور پر آپ کا ممنون۔ مکرم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پہلی نشست میں بھی ہم نے حضرت داتا کی سیرت کے حوالے سے آپ کے کردار، آپ کی تربیت، آپ کا تقوی، آپ کا طہارت، آپ کی مشائخ اور آپ کے علوم و فنون سیکھنے کے حوالے سے بیش بہا معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ سلسلہ دوسرے ایپیسوڈ تک بھی اسی طرح زینہ بزینہ بڑھا۔ آج ہم تیسرے حصے میں حضور سید حجویر کی ذات والا صفات کے بارے میں جس گفتگو سے خود کو مزین بھی کریں گے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے، اس کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، سید حجویر کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، ہم نے زینہ بزینہ یہ سارے موضوع اپنے ناظرین تک وقت میں جتنی گنجائش میسر تھی ہم نے پہنچائے ہیں۔ میں آج کی گفتگو آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ لاہور تشریف لاتے ہیں
تو اس وقت یہاں صورتحال لاہور کی سیاسی صورتحال کیا ہے، یہاں پہ اقتدار کس کے پاس ہے، اور اس وقت بالعموم جو لاہور کا منظرنامہ ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ سے پہلے سوال کے ذریعے جاننا ہے۔ دیکھیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ متعدد مرتبہ انہوں نے یہاں پہ حملہ آور ہوئے اور تاریخی اعتبار سے انہوں نے فتوحات کی کوشش کی، بالآخر اس میں کامیاب ہوئے سومنات کا مندر فتح کرنے کے بعد۔ جی درست۔ اور یہاں کا جو سیاسی نظام تھا وہ آپ نے پھر سپرد فرمایا آپ کے بعد آپ کی خلافت کی صورت میں سلطان مسعود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک طریقہ کار تھا، اور یہ بعد میں اور اس سے پہلے بھی سلاطین اور خلفاء نے اختیار فرمایا جی درست۔ کہ جب وہ کسی علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے تو متعدد بار چونکہ حملہ ہوا کامیابی نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم جو مبلغین ہیں اسلام کے اور صوفیاء ہیں ہم ان کو پہلے وہاں بھیج دیں، جی درست۔ وہ اپنی تعلیمات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول اندرونی طور پہ اسلام کے حوالے سے سازگار پیدا کر دیں تاکہ جب وہاں پہ بھرپور ہمیں کنٹرول حاصل ہو تو ہمیں عوامی سطح سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس یا مزاحمت نہ آئے، مزاحمت کا سامنا۔ یعنی ماحول اتنا سازگار اور موزوں ہو جائے۔ درست۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یہ خطہ بر صغیر، جیسے میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا کہ یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جی بالکل، بلکہ وہ جملہ جو آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں وہ جو ہمیں ہدیہ کیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام اور حضور کا تحفہ ہے، حضور کی ذات کے حوالے سے آپ جو ہیں ظاہر اس زمانے میں نہ تو سیاسی استحکام ہے نہ ہی معاشرتی استحکام ہے۔ جی درست ہے۔ مطلب ہندو راجاؤں کا اور مختلف طرح کی جو یہ برصغیر پر بھی حملے بھی ہو رہے ہیں، مختلف خاندانوں کے مختلف سلاطین، جو ہر طرح سے ایک بالکل منتشر جو ہے، یعنی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میں ملتان کے مضافات میں ایک چھوٹی سی قصبے لاہور میں ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، یعنی کہ 1000 سال پہلے کا منظرنامہ یہ ہے کہ ملتان کے مضافات اس میں کو ایک مرکزیت حاصل ہے ملتان کو، اور لاہور جو ہے وہ اس کا قصبہ ملتان گنا کے ہے۔ مضافات میں ایک قصبہ کے اللہ طور پہ جانا اکبر، جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان میں ماشاء اللہ، قطب ماشاء اللہ، البلاد، کیا قطب بات۔ الارشاد کے ہائے وہ ہائے۔ حضور فیض عالم کے تصدق جو سے 1000 سال پہلے مفتی صاحب قصبہ تھا، جی، وہ آج اسی داتا کی برکت سے آج پوری دنیا کا وہ جناب جو ہے وہ ایک ایسا خوبصورت شہر ہے کہ جس کا حوالہ پوری دنیا میں مستند ہو گیا۔ تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذہبی طور پر، اعتقادی طور پر جو مضبوط بنیادیں فراہم کی ہیں، یہ اس کا ثمر ہی، بلکہ میں تو اس میں کلیئر ہوں کہ مسلمانوں کی سلطنت اور مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد اگر پاکستان کی شکل میں اور ایسی جگہ کہ جس میں میرے داتا حجویری جلوہ فرما ہیں، پاکستان کا قیام جو ہے یہ بنیادی طور پر حضور فیض عالم داتا گنج کیا بخش رحمۃ خوبصورت ہے اللہ مفتی تعالیٰ صاحب، کے زندہ درود باد۔ مسعود اور اسلام اور دین کی ان بنیادوں کا ثمر ہے جو اللہ رب یہ ساری العزت برکتیں اسی ذات سے وابستہ ہیں۔ بہت خوبصورت۔ پاکستان کی شکل آپ نے کشف المحجوب شریف کا بھی ذکر کیا، تو میں اس حوالے سے بھی مفتی صاحب بعد میں آپ سے عرض کروں گا، ہمیں شاہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ داتا صاحب کا جو علمی مقام ہے تو میں انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے میں عرض کروں گا۔ شاہ صاحب کشف المحجوب شریف کا ذکر ہوا، امہات الکتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم تصوف کے مضمون کی بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اس معروف ترین کتاب کشف المحجوب کے حوالے سے اس کا جو سبب کیا ٹھہرا، وجہ تالیف کیا بنی، اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت داتا صاحب کیوں پیش آئی، کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص واقعہ شامل ہے، اس کا کوئی سبب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم سوال کی طرف جو ہے راغب فرمایا۔ دیکھیے، کشف المحجوب بلا شبہ یہ تصوف کی امہات کتب میں سے یہ گردانی جاتی ہے۔ درست۔ سبب تصنیف اس کی ہے، ایک تو حضرت داتا صاحب سے کسی نے اس کی تصوف کی مبادیات کے حوالے سے سوال بھی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو معروضی حالات تھے اس وقت، متصوفین جو داخل ہو گئے تصوف کی صفوں میں، صوفیہ کی صفوں میں، یعنی وہ جعلی اور من گھڑت اور مصنوعی صوفیہ اس زمانے میں، جنہوں نے ایسے نظریات کا پرچار شروع کر دیا جو حقیقی معنوں میں تصوف کے نظریات نہیں تھے، صحیح، جن کا اصل جو نظریات ہے تصوف کے، معرفت کے، حقیقت کے، ان کے ساتھ بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں تھا، ایسے نظریات کی بیخ کنی کے لیے حضرت داتا صاحب نے یہ لازم جانا
کہ ایسی کتاب دے دی جائے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنما ہو جائے، پیشوا ہو جائے، اور وہ نشان منزل ہو جائے کہ جس کو آئندہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا کر جو سالکین ہیں اور جو مبتدی ہیں تصوف کی راہ میں چلنے والے، ان کے لیے ایک نشان منزل بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تصنیف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس خطے کے اولیاء کے آپ امام ہیں، جی درست ہے، سرخیل ہیں، پیشوا ہیں۔ ولیوں کا یہ وصف ہوتا ہے کہ ولی اپنی ذات سے زیادہ معاشرے اور فرد کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ غریب نواز ہوتا ہے، وہ بندہ نواز ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو داتا صاحب جو بندہ نواز جن کی بارگاہ میں خود غریب نواز آ کے چلا کاٹیں، وہ خود کتنے بڑے غریب نواز اور بندہ نواز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرد کی تعمیر، فرد کی تربیت، انسان سازی جسے کہہ لیں، کردار سازی آپ کہہ لیں، یعنی بندے کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے ٹریٹس ہیں، اس کے ویلیوز ہیں، اس کی نارمز ہیں، جی درست، ان کی طرف ولی کی توجہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنی اصلاح کے بعد سب سے بڑا مطمع نظر ولی کا یہ ہوتا ہے کہ میں افراد کی تعمیر کروں، ان کی اصلاح کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یونٹ ہوتا ہے، یونٹ سے کمیونٹی بنتی ہے۔ جی درست، ایگریٹ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حضور داتا صاحب نے ڈیرا بھی لگایا تو راوی کے کنارے لگایا۔ آپ دیکھیں یہاں انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے، اسی دریا سے ایک مخلوق سیریاب ہو رہی ہے، ایک بڑی سویلائزیشن یہاں پروان چڑھ رہی ہے۔ جی درست ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیسا حسن اتفاق ہے کہ اسی راوی کے کنارے اللہ کا ولی بھی ڈیرے لگا رہا ہے۔ یہاں لوگ اپنے جسمانی ضروریات کے لیے پانی لے رہے ہیں، وہیں روحانی ضروریات کے لیے ولی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ کیا اتفاق ہے! اللہ اکبر۔ تو حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کی جو افادیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو اس کے عنوانات ہیں، جو کشف المحجوب میں جتنے بھی آپ نے کشف فرمائے ہیں حجابات کے، آپ نے حجابات کو اٹھایا، 11 کے قریب وہاں حجابات ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے۔ معرفت الہی ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے حج ہے۔ یعنی شریعت نے جو حکم فرمایا ہے جن اعمال کے کرنے کا، ان کو اپنے باطن میں کیسے لاگو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ ان حجابات کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ان حجابات کا اٹھانا حضور داتا صاحب کا اس کتاب کے اندر بیان کرنا، اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کو افادیت سمجھ آتی ہے کہ حقیقی معنوں میں کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کی افادیت کیا تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ داتا صاحب نے قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک رہنما ہمارے سامنے اصول رکھ دیا ہے کہ جس نے طریقت کی راہ پر چلنا ہے اس کے لیے یہ شمع ہے، یہ اصول ہے، اگر اس کو پکڑ کر چلے گا تو یقیناً صراط مستقیم پر آ جائے۔ کیا کہنے شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، حضور سید حجویر کی محبت اور عقیدت میں ہم یہاں جمع ہیں، اس کا اجر تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ خود اپنی بارگاہ سے ہمیں عنایت کرے گا، جب اس دن ہمیں معجور کیا جائے گا اس اجر سے۔ حضرت داتا صاحب کی محبت، ان کی عقیدت اور انہی کی خدمت میں یہ سارا سلسلہ ہے محبت ہے جو ARYQ TV پر ان مسلسل ایپیسوڈز کے ذریعے ہم پیش کر رہے ہیں۔ خوبصورت آغاز کیا قبلہ مفتی صاحب نے اور اس پر بہت اچھی گفتگو کی عمارت تعمیر فرمائی جناب پیر سید عبد الماجد محبوب نے۔ پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، گفتگو آج زیادہ تر کشف المحجوب شریف کے حوالے سے رہے گی انشاءاللہ، اور یہ امہات الکتب میں شامل ہے تصوف کے میدان میں۔ بہت قیمتی معلومات کا خزانہ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کے سینوں تک پہنچنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ متصل رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے۔ حضرت سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے خراج اور عقیدت و محبت کے نغمے پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں حضرت داتا کے 978ویں سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے۔ گفتگو کے سلسلہ کا بہت خوبصورتی سے آغاز کیا مفتی صاحب نے اور بہت خوبصورت سلسلہ آگے بڑھایا پیر سید عبد الماجد محبوب نے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے بہت خوبصورت، خوش الحان، خوش گلو اور خوش اتوار ثنا خوان رسول نے۔ اللہ رب العزت نے انہیں لہن اور دہن کی بڑی برکتوں سے نوازا ہے اور پوری دنیا میں اس نوجوان کو ان کی صف میں عزتیں اور محبتیں بھی عطا کی ہیں۔ میری مراد ہے عزیزم محمد تصدق رسول سے۔ السلام علیکم تصدق صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ ہمیں نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مزین کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے
دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے کیا کیا نہ ٹلیں آئی صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا کہ محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں طوق غلامی جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں طوق غلامی اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے بغداد نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر بغداد بغداد نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بیر شفاعت ممکن نہیں اب ابر کرم کھل کے نہ برسے ممکن نہیں اب ابر کرم کھل کے نہ برسے بھائی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے کیا خوبصورت مقطع ہے حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انہی کا خاصہ اور تخصص ہے اور یہ پیر صاحب کے قلم کو اللہ نے اتنی توفیقات سے نوازا اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے بہت خوبصورت حاضری جناب تصدق رسول صاحب اللہ آپ کو برکت مزید اضافہ فرمائے گفتگو کا سلسلہ ناظرین ہمیں آگے بڑھانا ہے آج یہ تیسری نشست ہے حضور سید حجویر کی خدمت میں خراج محبت و عقیدت کی 978ویں سالانہ عرس مبارک کی نسبت سے مفتی صاحب قبلہ گفتگو کا سلسلہ جہاں سے پچھلے وقفے سے منقطع ہوا کشف المحجوب شریف کا ہم نے ذکر شروع کیا تھا پیر صاحب کی گفتگو سے میں اس سے پہلے ضمناً آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کی تصنیف کشف المحجوب ہے اس کا علمی ذوق کیا ہوگا اور اس کا علماء کی صف میں قد کاٹ مرتبہ کیا ہے اس پر دو جملہ ارشاد کرتے ہوئے آپ کشف المحجوب اور اس کے ابواب کی تفصیل کی طرف جائیے گا تاکہ دونوں سوالوں کا ایک نشست میں ہمیں جائزہ لینے کا موقع مل جائے جس نے کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کیا ہے نا جی بالاستیاب پڑھا ہے جی ٹھیک ایک تو ظاہر ہے وہ نصاب کی کتاب ہے سلیبس کی کتاب ہے ہر درست ہے آدمی کے لیے ہر قاری کے لیے اس سے استفادہ کما حقہ ممکن نہیں ہے لیکن جنہوں نے بھی اس کو پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے علم کا تو ایک نیا جہان نظر آیا ہی ہے لیکن اس سے ہٹ کر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے وہ اس کے سامنے حقیقی معنوں میں کھلتا ہے کشف المحجوب شریف کو پڑھنے کے درست بعد
اور بالخصوص مفتی صاحب اس پس منظر میں کہ 1000 پہلے کی جو مشقتیں، تکلیفیں، امتحانات اور چانسز کا نہ ہونا تعلیم کے لیے. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے خود کشف المحجوب شریف میں فرمایا ہے کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی ہے تو آپ کے پاس اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ اکبر. سب سے بڑی بات یعنی کوئی لائبریری ظاہر ہے یعنی کوئی استفادہ کے لیے کچھ ایسے کوئی ایسٹ نہیں تھا. آپ نے اس میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی یاداشت کی بنیاد پر، اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنے مکاشفات کی بنیاد پر. اللہ اکبر. اور مطلب اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت کو شریعت اور طریقت اور حقیقت کے اس قدر اس کی گہری نظر اور اس کی اتنی گرپ ہے اس کے اوپر، سمجھ آ گئی، جس کا ایک کشف المحجوب حضور فیض عالم کے علم ظاہری و باطنی کی ایک کرن اور جھلک ہے. اللہ اکبر. یہ جھلک ہے. جھلک ہے. شاہ صاحب نے جیسے فرمایا آپ کے ساتھ چونکہ غزنی سے آپ کے 2 مرید بھی تشریف لائے تھے، ابو سعید اور حضرت حماد. بالکل ٹھیک. ان دونوں کے مزار بھی حضور کے دائیں بائیں اندر بالکل ٹھیک اندر ہی موجود ہیں. تو حضرت ابو سعید جو ہیں وہ چونکہ مرید اور طالب تھے، سالک تھے، تو انہوں نے بنیادی طور پر تصوف اور روحانیت کے حوالے سے کچھ اپنے اشکالات کے لیے حضور داتا صاحب سے عرض کی کہ حضور اس میں مضطرب رہتا ہوں. یعنی کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کچھ اشکالات رفع کرنے کی گزارش کی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے کہ بندہ بالاستیاب کسی چیز کو پورا اپنے دماغ میں اس کو تحریر کرنے کا، بک کا، مقالے کا پورا سکیچ بنا کے سینپسس بنانے کے بعد ترتیب دے کر اسے لکھتا ہے. وہ اس کی تحقیق کا پورا جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے. جی درست. لیکن حضور فیض عالم کی جو کتاب کشف المحجوب ہے وہ تو چلتے چلتے ایک سوال کا جواب ہے. ہائے ہائے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا سادگی سے آپ نے بتایا کہ یہ چلتے چلتے سوال کا مطلب لائٹلی سا ایک سوال ہے. بالکل صحیح. بالکل لائٹ سا. اور اس کا لائٹلی جواب ہے. کیا بات. تو جس شخصیت نے ایک لائٹ سے سوال کا جواب اس قدر دیا ہوا ہے، بس سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی موضوع پر یا اگر اس حوالے سے وہ پوری تیاری کے ساتھ اگر وہ لکھتے تو وہ کیا شاکر. اگر اجمالاً یہ کچھ ہے تفسیراً کیا کچھ ہوتا ہے. قطرہ اگر یہ ہے تو سمندر کیا ہوگا، تارا اگر یہ ہے تو چاند کیا ہوگا، کہنے مفتی اور کیا جھلک ہوگی. ایک تو یہ درست پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر پر کشف المحجوب بنیادی طور پر بیک وقت عقیدہ، شریعت اور طریقت اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ، کیا کہنا ہے، ان چاروں ٹاپکس کو بیک وقت وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. مفتی صاحب یہ مجھے اگلے حصے میں آپ سے جاننا ہے یہ چاروں ٹاپکس کے حوالے سے بھی، اور کیونکہ 978واں سالانہ عرس ہو داتا صاحب کا، اس کی تقریبات کا تھوڑا سا جائزہ بھی میں اپنے لیے بھی اپنی ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے پیر سید عبد الماجد محبوب صاحب کی طرف. پیر صاحب قبلہ، آپ کے پہلے سوال میں جب آپ نے 1000 سال پہلے جب بتایا کہ اس وقت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے ضمن میں لکھا اور اس میں بہت ساری عبارتیں اس بات کو صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ اس میں بھی آپ نے تصوف کے اس وقت کے کئی رائج جو اسکول آف تھاٹس تھے اس کو بالکل ناپسند فرمایا اور صوفیاء کی صفوں میں گھسنے والے ان عجیب لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جن کا تصوف سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. اگر 1000 سال پہلے کی صورتحال یہ تھی جو بالکل قریب کا دور ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج 1000 سال بعد تصوف کی کیا صورت بن گئی ہوگی، اس پر کچھ صورتحال پر روشنی ڈالیے. دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت اگر حالات ایسے تھے تو آج کیسے ہیں، اس صورت میں کشف المحجوب سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان بیماریوں کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں اگر کشف المحجوب اتنی مفید ہو سکتی ہے تو آج یہ جو دور کا زمانہ ہے جس میں ہمارے دینی حلقے خاص طور پہ ایسے ایسے امراض کا شکار ہو گئے، ایسے ایسے قبائح معاملات ہمارے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ جو اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مثلا آج ایسے لوگ ہیں جو تصوف کی آڑ میں ایسی خرافات کو لے کے چل رہے ہیں جس سے ہمارا تصوف بدنام ہو رہا ہے اور صوفیہ کی تعلیمات بدنام ہو رہی ہیں جو حقیقی معنوں میں وہ نمائندے نہیں ہیں، وہ سفیر نہیں ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر اس زمانے میں داتا صاحب طبیب کا کام کر رہے ہیں تو داتا صاحب آج بھی طبیب ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس مرض کی کما حقہ تشخیص داتا صاحب نے اس زمانے میں جو کی ہے وہی آج بھی تشخیص بھی ہو سکتی ہے اور علاج بھی ہو سکتا ہے اگر موضوعات دیکھ لیے جائیں جو داتا صاحب نے یہاں قلم بند فرمائے ہیں. کشف المحجوب شریف کے یہ جامع کتاب ہے درست. اور کسی بھی زمانے میں تصوف کے لیے کسی بھی قسم کی تصوف کی بیماری، یعنی صوفیاء کے نام سے اگر کوئی بیماری ہمارے اندر کوئی اگر آ جاتی ہے تو اس کا سد باب کرنے کے لیے، بیخکنی کرنے کے لیے اور قلع کما کرنے کے لیے یہ وافی اور کافی کتاب ہے. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ داتا صاحب نے یہاں پر حقیقی صوفیاء کی جو صفات بیان کر دی ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے،
آج کے صوفیہ اگر ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، نافذ کر لیں، ہماری خانقاہوں میں اگر یہ پڑھائی جائے، اور مرشدوں کے لیے بھی اور مسترشدین کے لیے بھی، درست ہے. دونوں کے لیے اگر یہ کتاب سامنے رکھ دی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے آداب بیان فرمائے حضور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ اس میں دیکھ لیں مرشد کے بھی آداب ہیں، مسترشد کے بھی آداب ہیں. اور پھر دیکھیے سٹارٹ کہاں سے لیا. جب صوفی کی بات آپ کرتے ہیں نا کہ اس زمانے کے صوفی کے لیے یہ کتاب کتنا کارآمد ہو سکتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں، شروع کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں صوفیہ کے امام ہیں، کیا کہنا ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات، اور اس کے مان بالکل اس کے ساتھ 5 ائمہ اہل بیت کے، امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، ان کا تذکرہ فرمایا. دیکھیے 4 صحابہ کا 4 یاروں کا ذکر ہو گیا، 5 اہل بیت کے لے لیے. جی بالکل ٹھیک. تو معلوم یہ ہوا کہ تصوف ادھر کی بھی بیان کر دی، تصوف ادھر کی بھی بیان فرما دی کہ حقیقی تصوف وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے دربار سے ملتی ہے. جی درست. تو اس کو حضور داتا صاحب نے جو پیش کیا ہے، یقیناً اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خرابیاں ہیں، جو قبائح ہمارے اندر آ گئے ہیں، اگر ان کا تدارک کیا جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے لا محالہ ہمیں داتا صاحب کی کشف المحجوب جو ہے وہ بڑی کارآمد ہے اور مفید ہو سکتی ہے. بہت شکریہ قبلہ شاہ جی. شاہ جی کے ان کلمات سے بالکل اتفاق کرتا ہوا حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسی بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جسے اپنی زندگی میں مرشد کامل کی سہولت میسر نہ ہو وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد کامل سمجھے. تو آج بھی یہ اسی طرح فیض بانٹے گی. اللہ کرے کہ ہمیں حضور نظام پاک کے اس جملے کی سمجھ آئے اور اس سے فیض حاصل کرنے کا سبب ہماری تمام کی ذاتیں بن جائیں. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ. سراج محفل ان کا علی عثمان حجویری کیا علم و عمل کے نور سے روشن زمانے کو. Enjoy the traditional designer buns, special paratha and naan with your loved ones. Our freshly baked love from the ovens to your door. Call now 0341 399 9949. سراج محفل ان کا علی عثمان حجویری کیا علم و عمل کے نور سے روشن زمانے کو. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. عرس مبارک کے سلسلہ میں، سید حجویر کے عرس کے سلسلہ میں، 978ویں سالانہ عرس کے سلسلہ میں یہ بزم محبت حضرت داتا کی بارگاہ میں ہی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے ARYQ TV پر سجی ہے. آج یہ تیسری مسلسل نشست ہے جو داتا صاحب کی خدمت میں ہم عقیدت اور محبت کے خراج کے طور پر پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ سے ہمیں رجوع کرنا ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے. قبلہ کشف المحجوب شریف کی بات ہوئی، میں بہت اختصار سے چاہوں گا کہ اس میں چیدہ اگر ہم 4-5 نصیحتیں جو داتا صاحب نے پوری کتاب کے ضمن میں بیان کی اس کو فرما دیجئے، اور ساتھ بالخصوص کیونکہ آپ عرس مبارک کے جو مرکزی منتظمین ہیں اس میں اب الحمدللہ کئی سالوں سے یہ قرہ آپ کے لیے خوش نصیبے کے نکلتا ہے. سارے جو عرس مبارک کی تقریبات کا ایک اختصار کا جائزہ ہے وہ بھی آپ نشر کر دیجیے تاکہ جو دور بیٹھے ہیں داتا صاحب کے در پر آ نہیں سکتے ناظرین، جو پوری دنیا میں ہیں، وہ بھی ذرا اس جائزے سے مستفید ہو جائیں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا علم بہتر ہے جس پر عمل زیادہ ہو. ہائے ہائے ہائے، وہ تھوڑا علم بہتر ہے جس پر عمل زیادہ ہو، اس زیادہ علم سے ہائے جس پر عمل کم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ علماء کے لیے نصیحت ہے، کیا کہنا اہل ہے. علم کے لیے نصیحت ہے. ایک جگہ آپ پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کو وضو فرما رہے تھے، بالکل صحیح. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کریم تیرا یہ کیا نظام ہے کہ بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگائے ہوئے. ہائے ہائے. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو میرے شیخ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اللہ اکبر، اور ہاتھ پیچھے کر کے کہا کہ علی، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اسے اپنے خاص بندوں کی خدمت پہ لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. اس میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام اہل ہے. فضل کی خدمت اور ان کی صحبت کا درس ہے. اس کو یوں سمجھے مفتی صاحب کہ مخدوم بننا ہے تو پہلے خادم بنیے. ظاہر ہے یہ تو پورا درجہ ہے نا، پورا پروسیس اس ہے. کو طے کرنے کے بعد آپ آگے نہیں بڑھ یہ سکتے. درست. تو میرے خیال میں علم اور عمل کی دنیا میں اور اخلاص کی دنیا میں حضور فیض عالم کا ایک ایک ارشاد، اگر یہ 2 نقطے ہی ہم فالو کر لیں تو پوری زندگی عزت سے بسر ہو بے سکتی شمار ہے. اقوال بے ہیں. شمار اقوال ہیں. یوں تو جہاں تک عرس پاک کا تعلق ہے، میری معلومات کے مطابق اسلامی دنیا میں اور خانقاہی نظام میں جتنا مربوط عرس مبارک اپنے پروگرامز کے اعتبار سے
تنوع کے اعتبار سے جی اسکیجول کے لیول کے اعتبار جی سے، بالکل ٹھیک، کہ جس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. اور صرف وہ زبانی حد تک نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ پرنٹ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں. اور صرف پرنٹ بھی نہیں ہوتا مفتی صاحب، اور اس باقاعدہ کی پریکٹیکلی implementation امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایک ایک اس کا سارا فیض سلسلہ. عالم داتا گنج بخش بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ علیہ. اس کی بالکل صحیح تقریبات کہا. کو ہم بنیادی طور پر کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہماری ہوتی ہیں استقبالیہ تقریبات، جس میں محافل اس میں قراء اعظام کے درمیان ہم نعتیہ مقابلہ بھی کرواتے ہیں، قراء کے درمیان مقابلہ ہے، مسابقہ تقریر ہے بالکل ٹھیک، جامعات کے مابین. یہ جی بالکل ابتدائی. ٹھیک ہو گیا. ایک مشاعرہ منقبت کی جس میں ایک باہر بڑی شاندار خوبصورت فیض ہوتی ہے. عالم بالکل کے ساتھ صحیح. وہ ایک الگ منعقد ہوتی ہے. اور ابھی کچھ عرصے سے انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے، تصوف سیمینار. تصوف پہ سیمینار. اور اس دفعہ ایک جو اس کی نشست ہے وہ اورینٹل کالج میں اس کے جامعہ پنجاب میں ہوئی، اور ایک جو ہے وہ جامعہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اس کی تیسری جو نشست ہے وہ مسجد داتا دربار میں اس کی جو اختتامی تقریب ہے. تو یہ 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا اس میں اضافہ ہوا ہے. بہت خوبصورت، سبحان اللہ. اس کے بعد جو عرص پاک کی باقاعدہ تقریبات ہیں، اس میں قومی محفل قرات ہے، 3 رات قومی محفل نعت ہے جسے ARYQ-TV پوری دنیا جی میں لائیو نشر کرے گا اور انشاءاللہ. فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک جو ہمارے 4 اجلاس ہوتے ہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. اس میں ہم پورے پاکستان سے علماء اور مشائخ کو ماشاء اللہ، دعوت ماشاء دیتے ہیں. مشائخ سرپرستی فرماتے ہیں، اس میں صدارت اور مہمانان خصوصی ہوتے ہیں. علماء اور جو خطباء اعظام ہیں وہ اس میں اپنے اپنے علم اور فکر کے مطابق اس میں گفتگو فرماتے ہیں. اور اس میں بھی ہم باقاعدہ عنوانات، عصر حاضر کے تقاضے، ان ساری چیزوں بہت کو خوبصورت. اس کے ساتھ ساتھ محفل سما جو ہے وہ 19 اور 20 سفر کو وہ ایک الگ اس کا رنگ ہوتا ہے. باہر بالکل چلے ایسے جائیں درست فرمایا تو وہاں پہ دودھ سبیل کی شکل میں اس کا ایک پورا نظام ہے جو اس طریقے سے چلتا ہے. اللہ کرے اور کہ اس سارے پورے کو خوش نصیب پہنچے اور اس اپنی کے آنکھوں ساتھ سے ساتھ جو لنگر کا نظام ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ میرے خیال میں وہ ہر جھولی میں اس کے سما جاتا ہے. ہر جھولی میں نہیں سما ہی نہیں جاتا، بلکہ سمانے یعنی کے بعد پہنچ جاتا ہے. باہر بھی اتنا نکلتا وافر ہے اتنا وافر ہے کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں اور وہ باقی وہ کے لیے ختم بھی نہیں ہوتا. وہ زندہ کافی باد ہو مفتی جاتا ہے. صاحب. اور یہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریبات کا جو تنوع ہے اور یہ سارا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک کولیکٹیو پوری ایک ایفرٹ ہے، ایفرٹ ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے، محکمہ اوقاف جو ہے وہ ہمارے وزیر صاحب، سیکرٹری صاحب، ہمارے ڈی جی اوقاف جناب طاہر رضا بخاری صاحب، ان کی سپرویژن میں پھر باقاعدہ ایک اسکالرز کی کمیٹی ہے، سمجھ آ کنوینئرز ہیں، سمجھ آ گئی، جو اس کے پورے انتظامات کو A to Z جو ہے وہ سارا لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک اور ہر ہو ایک گیا. اپنی اپنی جگہ پر اس میں بے شمار لوگ اس میں ہمارے ساتھ ورک آؤٹ. اللہ آپ کو بھی برکتیں دے اور اس خوش نصیب ٹیم میں جو جو فرد شامل ہیں، ڈی جی صاحب سمیت، اللہ سب کو برکات سے نوازے. شاہ صاحب قبلہ، ہمارے پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں. آپ خود ایک خانقاہ کی نمائندگی کرتے ہیں، تصوف کے میدان کی خود نمائندگی کرتے ہیں، اور بہت سارے طالبان راہ حقیقت کو خود بھی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے فیضیاب کرتے ہیں. حضور داتا صاحب کی تمام تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، کشف المحجوب شریف کی تمام نصیحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، 2-4 جملوں کا پیغام آج کی نشست کا ہماری دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، ان کی سماعتوں کے لیے کیا آپ ارشاد کرتے ہیں؟ دیکھیے حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نبازی ملت کا حق ادا کیا، درست ہے، اور آپ نے درست تشخیص فرمائی ہے، اور ہر ملی مسئلے میں، قومی مسئلے میں، دینی مسئلے میں، اعتقادی مسئلے میں آپ نے کشف المحجوب کے اندر زبردست رہنمائی فرما دی ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ملت کے اندر جو انتشار ہے، افتراق ہے، اور جو ہمارے اندر دہشت گردی اور نفرت، انتہا پسندی، یہ ہمارے اندر آ گئی ہے. اگر اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اور اس کو اپنے معاشرے سے دور کرنا ہے، ہمیں پھر اولیاء کے در کی طرف جانا ہوگا، درست، اہل اللہ کے در کی طرف جانا ہوگا، صالحین کے در کو پکڑنا ہوگا. حضور داتا صاحب نے مقام جو اصطلاح ہے صوفیاء کی، لفظ مقام جو ہے، اس کی تشریح میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدق دل کے ساتھ طلب مولا میں لگ جانا. بہت خوبصورت. صدق دل کے ساتھ طلب مولا، یعنی ہر کام میں آپ جب صدق دل کے ساتھ، آپ کی مرضی کیا ہو، یریدون وجہ اللہ، اللہ اکبر. جی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ جب نکلتے ہیں کسی کام کے لیے، اور ہر کام میں جب آپ لوجہ اللہ نکلتے ہیں، تو پھر آپ حقیقی مقام حاصل کرتے ہیں. یہ جو انتہا پسندی اور انتشار ہمارے اندر آ گیا، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تعلیمات صوفیہ کو چھوڑ دیا، داتا صاحب کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ جو کشف المحجوب ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر حضور داتا صاحب حضرت حاتم اسم کے جو ولی ہیں اللہ کے، ان کا ایک واقعہ لے کے آئے ہیں. ان سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز سے پہلے جو وضو کرتا ہوں وہ 2 وضو کرتا ہوں. ہائے ایک وضو وہ کرتا ہوں جو پانی سے ہوتا ہے، اور ایک وضو وہ کرتا ہوں جو توبہ کا وضو ہوتا ہے. ہائے پانی والا اللہ وضو اکبر. میرے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے، توبہ اور توبہ کا والا وضو میرے باطن کو پاک کر دیتا ہے. اور پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں زندہ تو بادشاہ مسجد حرام میرے بالکل سامنے اور میری ابروؤں کے درمیان میں مقام ابراہیم. اللہ اکبر. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جنت میری دائیں جانب ہے اور جہنم میرے بائیں جانب ہے اور ملک الموت میرے پیچھے ہے. جب یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے نا، باطن کی پاکیزگی یہ نصیب ہو جائے، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ یقیناً وہ اصلاح کی طرف جا سکتا ہے. اہل اللہ کی تعلیمات ہی ہمیں ہدایت کی طرف لے جا سکتی ہیں اور اصلاح معاشرہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. بہت یہی پیغام. شکریہ، بہت شکریہ شاہ جی. معزز ناظرین، یہ تیسری مسلسل نشست تھی جو حضور سید حجویر کی تعلیمات کی روشنی میں، کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی. اگر قبول افتد زہے عز و شرف. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار. منقبت حضرت داتا کی چند کلمات خیر اور اس کے بعد ہم رخصت ہوں گے جناب تصدق رسول کی منقبت کے ساتھ. داتا صاحب کے حضور وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. چند کلمات مفتی صاحب، شاہ صاحب اور تصدق بھائی آپ کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے. اے آنکھ تیرا شغل و شغف دیکھ رہا ہوں، اے آنکھ تیرا شغل و شغف دیکھ رہا ہوں، تو نگری داتا سے ہے لف دیکھ رہا ہوں. مفتی صاحب قبلہ، تو نگری لف، اس کی ردیف اور کافیے پر ذرا دھیان دیجئے گا، بہت پرلطف ہے. تو نگری داتا سے ہے لف دیکھ رہا ہوں، دے کر تیری رحمت کو صدائیں میرے داتا، دے کر تیری رحمت کو صدائیں میرے داتا، نادم سا میں پھر اپنی طرف دیکھ رہا ہوں، نادم سا میں پھر اپنی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھا جو تیرا لطف تو آنکھوں سے نکلتے، دیکھا جو تیرا لطف تو آنکھوں سے نکلتے، اشکوں کی جگہ گوہر و صدف دیکھ رہا ہوں، اشکوں کی جگہ گوہر و صدف دیکھ رہا ہوں. بالخصوص میں اپنے معزز مہمانوں کی، مفتی صاحب آپ کی بالخصوص، آپ استاذ ہیں اور تدریس اور درس سے آپ کی نسبت ہے، تو یہ شعر دیکھیے گا. لاہور و مدینہ و نجف لکھا مگر پھر، شاہ صاحب، لاہور و مدینہ و نجف لکھا مگر پھر ان تینوں میں واؤ کو حذف دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. مفتی صاحب، لاہور، مدینہ اور نجف، واؤ ڈالا اور پھر اس کو حذف کر دیا تو پتہ لگا کہ تینوں ایک ہی جگہ کے اور ایک سلسلے کے مظہر ہیں. اللہ اکبر. لاہور و مدینہ و نجف لکھا مگر پھر ان تینوں میں واؤ کو حذف دیکھ رہا ہوں. مجھ جیسے نکمے میں کہاں قوت گفتار، منگتوں میں بنی ولیوں کی صف دیکھ رہا ہوں. اور مکتا ہے میں دیکھوں تبسم کو تو کچھ ایسے لگے ہے جیسے تیری رحمت کا ہدف دیکھ رہا ہوں، جیسے تیری رحمت کا ہدف دیکھ رہا ہوں. اے آنکھ تیرا شغل و شغف دیکھ رہا ہوں. منقبت بحضور سید حجویر جناب تصدق رسول نقشبندی. بسم اللہ. اولیاء زمین داتا جی، اولیاء زمین داتا جی، آپ کے خوشا چین داتا جی، آپ کے خوشا چین داتا جی. مفتی صاحب آ کے آتا غیب آپ کے در پر، زندگی کا یقین داتا جی، زندگی کا یقین داتا جی. دیکھ کر بھیڑ در پہ منگتوں کی، دیکھ کر بھیڑ در پہ منگتوں کی، لب پہ ہے آفرین داتا جی،
شہر شہر امان اس کے ٹھہرے امین داتا جی اس کے ٹھہرے امین داتا جی وقت کی گرد ہو گئے سارے وقت کی گرد ہو گئے سارے آپ کے ناقدین داتا جی آپ کے ناقدین داتا جی مقطع ہے مجھ کو کرتے ہیں خود عطا سرور منقبت کی زمین داتا جی اولیاء زمین داتا جی آپ کے خوشاچین داتا جی